السلام علیکم دوستو، میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں اندیکھے فیکٹس۔ جب لوگ 1912 میں ٹائٹینک اور اس کے ڈرامائی طور پر ڈوبنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ضرور ان بدقسمت مسافروں کا تصور ضرور کرتے ہوں گے جو جہاز کے ساتھ ڈوب گئے تھے۔ 2240 مسافروں پر مشتمل جہاز، جن میں سے 1500 سے زیادہ مسافر لقمہ اجل بن گئے۔ مرنے والوں میں کچھ معروف شخصیات بھی تھیں، لیکن تباہ کن آئس برگ نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ ایک کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کے نام سے تکبر کی یہ نشانی، جس میں ہر طبقے کے لوگ سفر کر رہے تھے اور وہ انسانی مہارت کی ایک تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے۔ بے شک ان کی کہانیاں تاریخ کا حصہ تو بنی ہیں، لیکن تکبر کے انجام کے طور پر۔ لیکن ان شخصیات کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس سفر سے محروم رہے؟ ان لوگوں کے کیا رد عمل ہوں گے جب انہوں نے ٹائٹینک کے ڈوبنے کی سرخیاں سنی ہوں گی؟ انہی خوش قسمت لوگوں میں سے ایک شخص کی کہانی جو ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ جب ٹائٹینک کے سفر کے لیے ٹکٹ بک ہو رہے تھے تو ایک شخص کلرک، جو کہ کسان تھا، اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے 5 بچے اور بیوی کے ساتھ ان امیروں کی شپ پر سفر کرے۔ اس نے 60 ٹکٹ بک کروا لیے۔ اس نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی ان ٹکٹوں پہ لگا دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا اور بس 10 اپریل بدھ کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اس عالیشان شپ کا حصہ بننے والا تھا۔ لیکن قدرت کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ سفر سے ٹھیک 8 دن پہلے اس کے پالتو کتے نے اس کے ایک بیٹے کو کاٹ لیا۔ بچہ بہت بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ ٹائٹینک کی روانگی کا بھی دن آ گیا۔ ٹکٹ بھی ریفنڈیبل نہیں تھے۔ کلرک کی بیوی نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ وہاں چلا جائے، مگر کلرک کا دل کسی طرح نہ مانا۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو اس حالات میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے ٹائٹینک کو روتی آنکھوں اور بھاری دل کے ساتھ روانہ ہوتے دیکھا، جو ایک طرح سے اس کی زندگی کی تمام جمع پونجی اور خوابوں کو الوداع کرنا تھا۔ جہاز کی روانگی کے 5 دن بعد اس نے صبح اخبار اٹھایا تو پہلی شے سرخی جہاز کے برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوبنے کی تھی۔ وہ ساکت تھا اور وہ آج اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ جس کتے کو وہ ایک ہفتے سے کوس رہا تھا، آج اس کو اپنے کتے پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ یقیناً قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کتنے ہی واقعات ہوتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے پلاننگ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کامیابی ہمارے اپنے کھاتے میں آتی ہے، لیکن جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم اپنی قسمت کو کوستے ہیں یا مایوسی یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں اپنی زندگی میں کیے گئے نفع میں جائیں گے کہ نقصان میں۔ مستقبل کی پیشن گوئی کوئی نہیں کر سکتا۔ بہت سی چیزیں جو آج ہمارے لیے اداسی کا سبب بنی ہوئی ہیں، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ یہ سب تو ہماری بہتری کے لیے ہی تھا۔ بس محنت اور ایمانداری کا صلہ ہمیشہ مستقبل میں ایک انعام کے طور پر واپس ملتا ہے، کیونکہ اصل پلاننگ تو اللہ تعالیٰ نے ہی کی ہوتی ہے۔ بے شک مایوسی کفر ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔